آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہری، مہینے کے بارے میں، الحرام، حرام، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، یعنی کیسا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے جس میں جنگ کرنا ممنوع ہے تاکہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ امن کے ساتھ حج اور عمرے کے لیے آ سکیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں جنگ و جدل ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا تھا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو، یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے۔ لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا کہ وہ خود اس سے بڑے بڑے جرم کے مرتکب ہیں، اور وہ جرائم آگے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس کا، یعنی اللہ کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے، یعنی روکنا، خانہ کعبہ میں جانے نہ دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے، یعنی اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، اکبر، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کفار کو جواب دے رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ حرمت کی باتیں کرنے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا کہ یہ کفار خود کتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ کفر و شرک بھی کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں سے غلطی ہو گئی ہے تو اس پر ان کو شور نہیں مچانا چاہیے۔ ایکچولی کفار مکہ، یہود اور دشمنان اسلام کو ایک موقع مل گیا تھا مسلمانوں پر بات کرنے کے لیے کہ دیکھو کیسے اللہ والے بنتے ہیں، ماہ حرام میں بھی قتال سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا فی الواقع بڑا گناہ ہے، مگر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ اس گناہ سے بھی زیادہ شدید جرائم ہیں۔ تم نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، مسلمانوں کو ایذائیں دیں، ان کو گھروں سے نکالا، یہ سب جرائم ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑے جرائم ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہاں پر کبیرہ گناہوں کی لسٹ بتائی جا رہی ہے۔ پہلا کبیرہ گناہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل قتال فیہ کبیر۔ دوسرا کبیرہ گناہ اللہ کے راستے سے روکنا، وصد عن سبیل اللہ۔ تیسرا بڑا گناہ وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کا، یعنی اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے یعنی روکنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے پانچواں کبیرہ گناہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے۔
اس آیت کی روح سے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، نمبر 2 اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکنا، اور اگر آپ نمبر 3 یہ لکھ لیں مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، کیونکہ وصدن کا لفظ جو ہے والمسجد الحرام پر بھی کام کر رہا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور 5ویں نمبر پر اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی تو دشمنان اسلام کو یہ موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں پر تنقید کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ، اور فتنہ اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ فتنے سے مراد یہاں پر دین سے روکنا ہے، دین سے روکنا زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ اب یہ کس طریقے سے لوگوں کو دین سے روکتے تھے؟ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا اس کو ایسی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی کہ دوسرے لوگ مسلمان ہونے سے ڈرتے، پھر یہ شک میں مبتلا کرتے تھے، جو دین پر عمل کرتا تھا اس کا مذاق بناتے تھے، اور باقاعدہ زبان سے بھی روکتے تھے۔ تو فتنے سے مراد ہر قسم کی مزاحمت ہے جو ان لوگوں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی۔ یہ کفار نہ شہر کی حرمت کا خیال کرتے، نہ اس جگہ کی حرمت کا خیال کرتے، حرام مہینوں کی حرمت پر بات کرنے لگے تھے۔ تو ان کافروں کے نزدیک مسلمانوں کا ماہ حرام میں جنگ کرنا اصل جرم نہیں تھا، بلکہ اصل جرم ان کے نزدیک ان کا اسلام لانا تھا، کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے۔ کفار کو جو اصل مسئلہ تھا مسلمانوں سے وہ یہ تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے، یہ ان کو پرابلم تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ۔ یزالون کا روٹ وٹ زا واو لام، لفظی معنی اپنی جگہ سے ہٹنا۔ اگر ہم پڑھیں وَلَا يَزَالُونَ تو معنی ہوگا ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں ٹلیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسا آپ اردو میں لا زوال کہتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ یعنی کفار، یقاتلونکم، جنگ کرتے تم سے، حتی یہاں تک کہ یردوکم، لوٹا دیں تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، یعنی جتنی ان میں طاقت ہوگی، جتنا ان کا بس چلے گا، یہ کوشش کریں گے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو ان کافروں کے نزدیک تمہارا ماہ حرام میں جنگ کرنا اصل جرم نہیں، بلکہ اصل جرم تو ان کے نزدیک تمہارا اسلام لانا ہے۔ کیوں تم مسلمان ہوئے ہو؟ یہ تم سے تب تک جنگ کریں گے جب تک تم کو تمہارے دین سے نہ پھیر دیں۔ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، وہ اپنی پوری کوشش کریں گے تم کو تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے۔ ومن، اور جو کوئی یرتدد، پھر گیا یا پھر جائے گا، منکم، تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہوا، اس حال میں کہ وہ کافرن، کافر ہے، فاولئک، تو یہی لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے، اور پھر اس حال میں مرتا ہے کہ وہ کافر ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے۔
مرتد کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے جبکہ وہ عاقل ہو اور یہ تبدیلی بغیر کسی جبر کے اس نے اختیار کی ہو. مرتد کہتے ہیں کسی دوسرے دین کو اختیار کرنے والا جبکہ وہ عاقل ہو یعنی عقل و شعور رکھتا ہو اور یہ تبدیلی بغیر کسی جبر کے ہو یعنی اس پر کوئی انفورسمنٹ نہ ہو دین چھوڑنے کی. ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے. تو یہاں مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے جو دین سے پھر جاتا ہے، اپنی مرضی سے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا. ایسا شخص اگر اپنے کفر پر مر جائے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اگر ایسا شخص زندہ ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو اسلام کی طرف واپس آنے کی مہلت دی جائے. اور مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے گا. اگر وہ واپس آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. کیوں قتل کر دیا جائے گا مرتد کو؟ کیونکہ وہ فتنہ پھیلائے گا اگر زندہ رہا تو. پھر یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں. 1 شادی شدہ زانی، کیونکہ اس کو رجم کر دیا جاتا ہے. 2 جان کے بدلے جان یعنی قصاص کی صورت میں. 3 اپنا دین ترک کر کے جماعت سے جدا ہونے والا. جماعت سے مراد یہاں پر اسلام ہے، یعنی جو مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کر دو. اس حدیث کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آتی ہے. مرتد اگر مرد ہوگا تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت ہو تو حبس دوام یعنی عمر قید کی سزا دی جائے گی. پھر یہ کہ مرتد کی توبہ مقبول ہے. اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نے بہت بڑا گناہ تو کر لیا اسلام کو چھوڑ کے، لیکن اب تائب ہے، تو مرتد کی توبہ مقبول ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تم میں سے جو بھی پھر جائے گا اپنے دین سے، یعنی مرتد ہو جائے گا اور اس حال میں مرے گا کہ وہ کافر ہو، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب مرتد کا دنیا میں کیا ضائع ہوتا ہے؟ نمبر 1 بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 میراث کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے. نمبر 3 ایسا شخص قتل کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. پھر اسے غسل نہ دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان ورثاء میں اس کا مال تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا سارا ترکہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، کیونکہ اس کا سارا ترکہ اب مسلمانوں کے لیے ہے جسے امت کے مصالح میں خرچ کیا جائے گا. یعنی امت مسلمہ کی فلاح و بہبود میں اب اس کے پیسے کو، اس کی پراپرٹی کو خرچ کیا جائے گا. کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے. تو جو شخص مرتد ہو جاتا ہے جب مر جائے گا تو اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں دنیا میں بھی اس کی اولاد اس کی پراپرٹی سے محروم ہو گئی، ساری کی ساری پراپرٹی بیت المال میں جمع ہوگی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں مصالح میں استعمال ہوگی. پھر مرتد کا
آخرت میں کیا نقصان ہوگا؟ پہلی بات کہ وہ کافر بنا کر اٹھایا جائے گا، اس کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اسے ہمیشگی کی جہنم دی جائے گی، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آپ دیکھیں تو جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو اسلام سے پھر جائے تو اس کی سابقہ تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں جب اسلام تھا تو اسلام کی وجہ سے اسے جان و مال کی حرمت حاصل تھی، اس کی عزت کو حرمت حاصل تھی، مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھا جاتا، مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا، پھر مسلمان میاں بیوی کی زوجیت باقی رہتی، وراثت بھی تقسیم ہوتی، لیکن یہ تمام حقوق اس کے ارتداد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی لوگ، یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اسلام کی رحمت کن کو ملے گی؟ نمبر 1 جو ایمان لائے گا، ان الذین آمنوا، پھر جنہوں نے ہجرت کی، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنی محنت کو لگایا، اپنی قوت کو لگایا، اپنی کوششوں کو لگایا، اور یہ تینوں کام انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اسلام کی خاطر اپنے وطن، مال و دولت اور دوست احباب چھوڑ کر ہجرت کریں اور اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے جہاد کریں، دشمنان اسلام سے جہاد کریں، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مرتد کا انجام بتایا، اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک شخص ہے جو مرتد ہو گیا اور یہ بھی ایک شخص ہے جو ایمان والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دونوں کے انجام کتنے فرق ہیں، ایک اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور ایک اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ جو اسلام کو چھوڑے گا تو اس کا بدترین انجام ہے، اور جو اسلام پر چلے گا اس کا خوبصورت ترین انجام ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اصل میں جو نیک عمل کرتا ہے نا، اسے امید ہوتی ہے کہ اللہ اس نیک عمل کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں تو پیچھے ہم نے قتال کی بات پڑھی، اور یہاں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں، وجاہدوا کے لفظ آ رہے ہیں۔ قتال اور جہاد دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایکچولی قتال جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جس میں جہاد بن نفس، اور جہاد بن نفس یہ کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑے، اسے اللہ کی اطاعت پر جمائے، اللہ کی رضامندی والے کام کرے۔ بالفرض فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کا دل سونے کو چاہ رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، یہ کس کے ساتھ جہاد ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے. بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، کیونکہ انسان پر نفس کے حوالے سے بہت بڑی آزمائش ہے. جہاں ہم پر شیطان کی آزمائش ہے وہاں ہم سب پر نفس کی بھی بہت بڑی آزمائش ہے. تو جہاد بن نفس جہاد کی اہم ترین قسم ہے. پھر اسی طرح سے جہاد باللسان ہے. آپ اچھا بول سکتے ہیں تو اللہ کے راستے میں بولنے کی صلاحیت کو لگائیے. پھر جہاد بالقلم ہے. اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو اپنے لکھنے کی صلاحیت کو اللہ کے راستے میں لگائیے. اسی طرح سے جہاد بالمال ہے. اگر آپ کے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، تو اللہ کے راستے میں اس پیسے کو لگائیے. پھر اسی طرح سے جہاد بالقرآن ہے. قرآن کے ساتھ جہاد کرنا، جس کو قرآن پاک میں جہادن کبیرہ کہا گیا. سب سے بڑا جہاد قرآن کو عام کرنا. کسی بھی اعتبار سے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لکھ کر، بول کر، ریکمینڈ کر، یعنی کسی قرآن و سنت کے مدرسے کی طرف ریکمینڈیشن دے دیں کہ میں تو نہیں پڑھا سکتی، آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. کسی لیکچر کو آگے فارورڈ کر کے، کسی کو تجوید سکھا کے، کسی کو تفسیر سکھا کے، نیکی کی ترغیب دے کے آپ جہاد بالقرآن کر سکتے ہیں. الحمدللہ اتنا بڑا جہاد ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس جہاد کی قیامت تک اشد ضرورت رہے گی. لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا. پھر اسی طرح سے جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا. جہاد فی سبیل اللہ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو. یعنی خالص اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اور اس میں صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سا جہاد کر سکتے ہیں. جو یہ تینوں چیزیں کرنے والا ہوگا، نمبر 1 آمنو، نمبر 2 ہاجرو، اور نمبر 3 جاہدو. اچھا، یہاں جو ہاجرو ہے، ہجرت کرنے کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے. اس لفظ کا خاص معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلا جائے. یہ اس کا خاص معنی ہے. لیکن اس لفظ کا عام معنی بھی ہے، وہ یہ کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے. اب جو شخص یہ تینوں کام کرے گا، ایمان لائے گا، ہجرت کرے گا اور جہاد کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نصیب ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب وہ خاص معنی والی ہجرت باقی نہیں رہی. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ اب کرنا باقی ہے. ہجرت کی وہ خاص شکل فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تھا تو کہا تھا کہ اب ہجرت نہیں ہے، البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی ہے. تو جو خاص معنی ہم نے پڑھا کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف چلے جانا، وہ اب خاص شکل میں تو باقی نہیں، لیکن عام معنوں میں ابھی بھی باقی ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے. اتنی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. جی اتنی آیات واضح ہیں. آج تفسیر کو بس اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ تفسیر آگے جو ہے تھوڑی سی طویل ہے تو اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.